بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کرونا کی وجہ سے پھر سے کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، تو اب ہم نیا سیمیسٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں، سیمیسٹر 7، جس میں ہم جو پیپر پڑھیں گے وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن ان دا نیو ملینیم۔ 3 کریڈٹ آورس کا یہ آپ کا پروگرام ہے اور یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ان دا نیو ملینیم۔ تو اس پیپر کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہے، اس کا کیا مقاصد ہے، تو وہ ہم اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ دس کورس ایمز ٹو enhance the understanding of students about the contemporary issues of international relation in the 21st century. It will enable the students to revisit the major theoretical debates and concepts of international relations in the light of new developments in the world politics. یعنی اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھنے، اس کا پڑھانے کا مقصد کیا ہے، اس کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ورلڈ پالیٹکس کے اندر، وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے کنٹیکسٹ کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کنٹیکسٹ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم نے جو اس کا پہلا ٹاپک ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے دا یو این ملینیم ڈیولپمنٹ گولز۔ یو این کے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کریں گے، ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ جب سے یو این بنی ہے، یو این او بنی ہے، تو اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، یا اس کے جو مختلف جو اس کے ڈیولپمنٹ گولز سے وہ کیا تھے۔ سیکنڈ اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہوگا ایمرجنگ میجر ڈیبیٹس، دا کلیش آف سویلائزیشن اینڈ ڈائلاگ امنگ دا سویلائزیشن۔ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، دا کلیش آف سویلائزیشن، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ یہ ایک ڈاکٹرائن ہے جو ایک دور میں جاری کیا گیا، کہ جس میں کہا گیا کہ کہا گیا کہ آئیڈیالوجیز کا دور ختم ہو گیا ہے، اب سویلائزیشنز جو ہیں ان کا دور شروع ہوا ہے، اور اس کو کس طرح سے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا اور اس کے بارے میں کیا کہا، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد تھرڈ جو ہمارا اس میں پوائنٹ ہوگا، یا تھرڈ جو ہمارا جو اس میں ٹاپک ہوگا وہ ہے دا چینجنگ نیچر آف انٹر اسٹیٹ کنفلکٹ، دا کنسیپٹ آف دا کولڈ وار، کہ اس میں ہم اب چینجنگ کے کس طرح سے اسٹیٹس کے درمیان جو انٹر اسٹیٹ کنفلکٹس ہیں، اسٹیٹس کے درمیان جو کنفلکٹس ہیں ان کی ان کے اندر کس طرح سے چینج آئی ہے۔ اور اس میں اب ہم نے کولڈ پیس، یہ ایک نیا جو ہے ایک ایشو سامنے آیا ہے، کہ پہلے کولڈ وار تھا، اب کولڈ پیس، ہم نے بتانا ہے کہ کولڈ پیس کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا ٹاپک جو ہے وہ ہے 9/11 اینڈ آفٹر میتھس۔ آپ جانتے ہوں گے، یا آپ کو شاید یاد ہو کہ 9/11 میں ٹوئن ٹاورز گرائے گئے تھے، تو اس کے آفٹر میتھس جو ورلڈ پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس، اس پر کیا مرتب ہوئے۔ اس کے بعد ہمارا ففتھ ٹاپک جو ہے وار اور ٹیررزم اینڈ اپروچز ٹو کاؤنٹر ٹیررزم۔ 9/11 کے بعد ایک وار شروع ہوئی ہے جس کو وار آن ٹیررزم کہا گیا، اینڈ اپروچز ٹو کاؤنٹر ٹیررزم، اور کاؤنٹر ٹیررزم کی مختلف اپروچز جو ہیں وہ ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہے۔ کنفلکٹ ان دا مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ کا ایشو بڑا اہم ایشو رہا ہے، تو مڈل ایسٹ میں جو کنفلکٹ ہے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ ہمیں اس میں وضاحت کریں گے۔ دا چیلنج آف گلوبل کیپٹلزم، دا ورلڈ اکانومی ان دا 21st سینچری۔ جو کیپٹلزم ہے، گلوبل کیپٹلزم ہے، دنیا میں اس وقت ایک ہی نظام جو ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے کیپٹلزم کا۔ تو چیلنجز کون کون سے ہیں، اور ورلڈ اکانومی ان دا 21st سینچری، یہ شاید آپ نے پہلے بھی کہیں کسی پیپر میں پڑھا ہو۔ تو
تو یہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں. اس کے بعد 8 چائنا رائزنگ پاور ان دا ورلڈ پالیٹکس. چائنا کی جو رائزنگ پاور ہے وہ کیا ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے چائنا, یہ ہم ڈسکس کریں. عرب اپرائزنگ کا ٹاپک ہے, اس میں ہم عرب سپرنگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھی. اسی طرح سے کرائسس آف ساورنٹی ان دا گلوبلائزڈ ورلڈ. ساورنٹی جو ہے, جو اسٹیٹ کا ایک اہم پارٹ ہے, اس کو وہ کن کرائسس میں سے گزر رہی ہے. اس کے بعد پوسٹ کنفلکٹ پیس بلڈنگ عراق, افغانستان اینڈ لیبیا. چینجنگ رول آف میڈیا ان ورلڈ پالیٹکس. میڈیا کا جو چینجنگ رول ہے ورلڈ پالیٹکس میں وہ کیا ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز ان دا گلوبلائزڈ ورلڈ. انرجی پالیٹکس, لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ٹرینڈز اینڈ ٹرانسفارمیشن. تو یہ آپ کی آؤٹ لائن ہے جو ہم نے, جو ہمارے اس پیپر کا حصہ ہے, اور ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے. تو یہ عام طور پر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ یہ بعد میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر آؤٹ لائن دے دیں, سر سلیبس کیا ہے, سر یہ کیا. تو اس طرح میں نے یہی سوچا کہ آپ کو پہلے ہی سلیبس کے بارے میں پوری طرح سے انفارمیشن دے دی جائے. تو یہ اس کے بعد ہم باقاعدہ اپنا پہلا ٹاپک جو ہے شروع کریں گے. تو آج کا ہمارا جو انٹروڈکشنری جو ہمارا لیکچر تھا وہ اسی پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت, اللہ حافظ.